شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کلام کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا جائے، وہ کام ادھورا اور نامکمل اور برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ اپنے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے، اپنے کاموں کو ادھورا پن ختم کرنے کے لیے اور اپنے کاموں میں برکت ڈالنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگیں اس کام سے پہلے ہمیں اللہ کا ذکر کرنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ہمیں عادت بنانی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله۔ بڑھ کر چلو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی جیسے آسمان اور زمین کا پھیلاؤ تیار ہوئی ہے ان کے لیے جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، والله ذو الفضل العظيم۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها۔ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک کتاب میں ہے قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ إن ذلك على الله يسير، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم۔ اس لیے کہ غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے جائے اور خوش نہ ہو اس پر جو تم کو دیا۔ والله لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اترونا یعنی متکبر بڑائی مارنے والا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ وہ جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کو کہیں اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے سب خوبیوں سراہا۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس
الناس بالقسط بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری کہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت آنچ اور لوگوں کے فائدے، اور اس لیے کہ اللہ دیکھے اس کو جو بے دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. ان اللہ قوی عزیز. بے شک اللہ قوت والا غالب ہے. صدق اللہ العظیم. آمین. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کا نور عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک نے قرآن پاک وہ لازوال کتاب ہمیں، وہ پیاری کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے جس میں اللہ پاک نے ہر خشک و تر کا بیان رکھا ہے. اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں تو جہاں ثواب کے انبار ہمارے مقدر بنتے ہیں، وہیں پر اس قرآن کی برکات بھی ہمیں نصیب ہوتی ہیں. جب انسان دکھ درد کا مارا قرآن پاک کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک کرم فرماتا ہے، اس کے دکھوں کو دور فرما دیتا ہے. جب کوئی پریشان حال قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے. جب اللہ سے یوں بندہ لو لگاتا ہے تو اللہ پاک اس کے معاملات آسان فرما دیتا ہے. یہاں تک کہ جب تنگ دستی آ جائے، بے روزگاری ہو جائے، رزق میں تنگی ہو جائے، تو جب بندہ اس صورت میں بھی اللہ پاک کا قرآن کھولتا ہے تو اللہ پاک کرم فرماتا ہے، اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب کوئی مصیبت آئے تبھی ہم اللہ کا قرآن پڑھیں. ہمارا معمول ہونا چاہیے کہ ہم اللہ پاک کے قرآن کی ہم تلاوت کرتے رہیں. جی ہاں ناظرین، ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج تقریباً افراتفری کا ایک دورہ ہمیں نظر آتا ہے. تقریباً کوئی نہ کوئی فرد کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے، کوئی قرضداری کا شکار ہے، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے، کوئی بے روزگاری کا رونا روتا ہے، کوئی تنگی رزق کا رونا روتا ہے، کسی کے گھر میں فقر و فاقہ کی صورت ہے، کوئی کس پریشانی میں، کوئی کس پریشانی میں. اور بارہا ہم یہ سنتے ہیں ان مصیبتوں میں گرے ہوئے کہ آج یہ مشکل دور آ گیا، یہ مصیبت کا دور آ گیا. جہاں پر ہم یہ بہت ساری باتیں ناظرین سنتے ہیں، وہیں پر ہم ان باتوں کو بھول جاتے ہیں کہ یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ تنگ دستیاں، یہ رزق میں کمی یا یہ رزق کا ختم ہو جانا، یہ ساری وہ باتیں کہ جو آج اگر ہم محسوس کر رہے ہیں تو ان کا خاتمہ کیسے ہوگا، وہ کیسے کون سے اعمال کیے جائیں کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت ڈالے گا. وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے اقوال ہیں کہ جن کو ہم پڑھیں، سنیں، سمجھیں تو اللہ پاک، اور جب ہم عمل کریں تو اللہ پاک اس کے صدقے ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائے گا. ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں اور یہ چیزیں رونا روتے ہیں کہ مصیبتیں اور پریشانیاں آ گئی ہیں. ناظرین، ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں، بزرگان دین کے اقوال کو پڑھیں تو ہمیں بہت سے ایسے معاملات مل جاتے ہیں کہ اگر ہم ان اعمال کو اپنا لیں، اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے. آج کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے میں ہمارا موضوع ہوگا رزق. رزق کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بہت ساری باتیں سنیں گے. رزق کیا ہے، رزق حلال کھانے کے کیا فوائد ہیں، رزق حلال کمایا کیسے جائے، پھر جو حرام کھانے کے نقصانات ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر بہت ساری باتیں انشاءاللہ ناظرین ہم آپ سے کریں گے. ابھی ہم نے بڑھنا ہے ہمارے حافظ عمر عطاری، ماشاءاللہ. مرحبا کہتے ہیں عمر بھائی. جی عمر بھائی، آج آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ صاحب انشاءاللہ آج سیدی اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارا کلام پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پڑھنے کی نیت سے. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ محمد روحی فداک اللہ 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 پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے اللہ 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 محمد روحی فداک محمد روحی فداک محمد روحی فداک دل نکل جانے کی جائے آہ کن آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جائے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے ہم سے پیاسوں کے لیے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے اللہ اللہ محمد روحی فداک محمد روحی فداک چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے ہاں چلو حسرت زدو چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے تھی خبر جس کی کہ وہ تھی خبر جس کی کہ وہ تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے اللہ 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 محمد روحی فداک محمد روحی فداک اللہ اللہ آج عید عاشقان
ہے آج عید عاشقاں ہے گر خدا چاہے کہ وہ آج عید عاشقاں آج عید عاشقاں ہے گر خدا چاہے کہ وہ ابرو پیوستہ کا ابرو پیوستہ کا ابرو پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے اللہ 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 محمد روحی فداک محمد روحی فداک محمد روحی فداک اللہ 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 کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ ہاں کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے نعمت خلد اپنے صدقے نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے اللہ 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 محمد روحی فداک محمد روحی فداک استادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے ہم خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدے میں خود وہ گر کر سجدے میں خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے اللہ 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 محمد روحی فداک محمد روحی فداک اللہ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو وسعتیں دی ہیں خدا نے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے اللہ 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 مسکراتے ہم اسیروں کی طرح لو آئے مسکراتے لو آئے لو آئے لو آئے لو آئے لو آئے لو مسکراتے ہم اسیروں کی طرف لو آئے لو آئے لو آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف خرمن اسیاں پہ خرمن اسیاں پہ خرمن اسیاں پہ بجلی گراتے جائیں گے اللہ 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 اللہ
محمد روحی فداک محمد روحی فداک اللہ 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 آنکھ کھولو کھولو غم زدو دیکھو وہ گریاں آئے ہیں آنکھ کھولو غم زدو ہاں آنکھ کھولو غم زدو دیکھو وہ گریاں آئے ہیں لوح دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے ہاں لوح دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے سوختہ جانوں پہ وہ پرجوش رحمت آئے ہیں سوختہ جانوں پہ وہ پرجوش رحمت آئے ہیں آب کو سر سے لگی بجھاتے جائیں گے آب کو سر سے لگی بجھاتے جائیں گے آفتاب ان کا ہی چمکے گا جب اوروں کے چراغ آفتاب ان کا ہی آفتاب ان کا ہی چمکے گا جب اوروں کے چراغ سر جوش بلا سے جھل ملاتے جائیں گے سر جوش بلا سے جھل ملاتے جائیں گے پائیں کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر پائیں کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر ہاں پائیں کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر ہاں پائیں کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ رب سلم صدائے محمود پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر ہاں پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر رب سلم کی صدا رب سلم کی صدا رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے اللہ 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 محمد روحی فداک محمد روحی فداک اللہ اللہ سرور دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر ناتوانوں کی خبر سرور دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر سرور دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر ہاں سرور دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے یہ نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے اب سرور دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر ہاں سرور دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو
ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم کو رضا واللہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم کو رضا دم میں جب تک دم ہے دم ہے دم میں جب تک دم ہے دم ہے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے اللہ 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 محمد روحی فداک محمد روحی فداک محمد روحی فداک اللہ 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 وجل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اللہ ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔ یقیناً ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ روحوں کی جان ہے، روحوں میں بھی جان آ جاتی ہے، روحوں کی غذا کہہ لیں، ذکر مصطفیٰ ہے، ذکر اللہ ہے۔ اللہ پاک اس ذکر کی برکت سے کیسا اطمینان عطا فرما دیتا ہے، کیسا سکون عطا فرما دیتا ہے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے اس پورے ماحول میں کیسا سکینہ طاری ہو جاتا ہے، اللہ کیسی رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے تو ہمارے دل اطمینان میں آ جاتے ہیں، ہمارا ماحول سکون والا ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری زبانیں مستقل اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے تر رہیں گی، تو آپ خود سوچیں کہ جس زبان سے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ اس زبان میں کتنی مٹھاس رکھ دے گا، اور جس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا رہے گا، کیوں اللہ اس گھر میں رحمت نازل نہیں فرمائے گا، کیوں اللہ اس گھر میں برکت نازل نہیں فرمائے گا۔ یقیناً اس گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی بسیرے ہوتے ہیں، یوں کہیں کہ آ کے ڈیرے لگ جاتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر تنگیاں پریشانیاں اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ رزق میں بھی تنگی اور پریشانی نہیں ہوگی، کب کہ جب ہماری زبانوں پر، ہمارے گھروں میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا۔ ناظرین، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام ہمارا چل رہا ہے۔ عبدالواجد بھائی کی طرف بڑھیں گے۔ عبدالواجد بھائی، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو اسی نے ہمیں رزق کا، ہمارا جو رزق ہے اس کا ذمہ بھی اللہ پاک نے خود لیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ تو بتا دیں، کیا یہ جو روٹی ہے صرف یہی رزق ہے؟ رزق کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا اس میں وسعت ہے یا بس مختصر سی کسی چیز کا نام رزق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، رزق جو ہے جی، اس کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ اچھا، ایک تو معنی یہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ان جانداروں کو پہنچتا ہے جی، تو وہ رزق ہے، پھر وہ اس کو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں۔ اچھا، تو ایک ڈیفینیشن یہ ہے، اور وہ اس ڈیفینیشن کی روح سے رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے، واہ، کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں انسان کے لیے ہے وہ انسان کا رزق ہے۔ اچھا، جیسے یہ روشنی ہے، یہ نمی ہے، یہ آکسیجن ہے۔ واہ، اسی طریقے سے جو ہم پہنتے ہیں، جو ہمیں دوست میسر ہیں، ہمارے پاس جو علم ہے، جو عقل ہے، جو ہمارے تعلقات ہیں، جو ہماری رشتہ داریاں ہیں، تو اس مفہوم کے تحت ہر وہ چیز جو ہمارے متعلق ہے وہ ہمارا رزق بن جاتی ہے۔ واہ، اچھا، اب یہ ہے کہ اس رزق کو پھر تقسیم کیا گیا کہ یا تو حلال ہوگا یا حرام ہوگا۔ صحیح، تو حلال و حرام ہے سورس آف انکم کے لحاظ سے۔ اگر سورس آف انکم جو ہے وہ حلال ہے، جائز ہے، تو رزق جائز ہوگا، حلال ہوگا۔ اور اگر سورس آف انکم جو ہے وہ ناجائز ہے، حرام ہے، تو پھر رزق جو ہے وہ حرام ہوگا۔ یہاں پر اب ایک اور بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے
کہ رزق کی جب بھی بات ہوتی ہے تو رزق کے حوالے سے برکت کی بھی بات ہوتی ہے کہ رزق میں برکت ہے یا برکت نہیں ہے یا برکت کے لیے دعا مانگی جاتی ہے. تو عموماً لوگ رزق میں برکت کے مفہوم سے ناآشنا ہیں یا ان کے ذہن میں جو برکت کا مفہوم ہے وہ بعض اوقات غلط ہوتا ہے. برکت کا مفہوم یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم دعا کریں گے برکت ہو جائے گی تو یہ جو چند ایک بسکٹ ہیں بڑھنا شروع ہو جائیں گے, تھوڑے سے پیسے ہیں یہ خود بخود زیادہ ہونے لگ پڑیں گے. کیا ایسا ہی ہے؟ ہاں نہیں ایسا نہیں ہے. یعنی برکت کا مفہوم لوگوں نے سمجھ لیا کہ کثرت ہو جائے, بہت زیادہ ہو جائے. تو رزق کا برکت کا جو مفہوم ہے اس میں رحمت اور کفایت ہے. کہ جو رزق آپ کے پاس ہے جب اس میں اللہ برکت دیتا ہے تو وہ تھوڑا بھی ہو تو وہ آپ کو کافی ہو جاتا ہے. اور رزق سے برکت کا اٹھ جانا یہ ہے کہ مال تو بہت ہے, رزق تو بہت ہے, لیکن وہ اب آپ کے لیے کفایت نہیں کر رہا. اچھا پھر جس مال میں برکت نہیں ہوتی, جو مال باعث رحمت نہیں ہوتا, پھر اس کی وجہ سے انسان کا جو عمل ہے نا وہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو اب ایک شخص ہے اس کے پاس رزق ہے بہت زیادہ ہے, لیکن وہ شخص اب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اترا ہوا ہے. تو اب یہ جو رزق کی کثرت ہے جس کی وجہ سے وہ گناہوں میں طرح طرح کے غلط کاموں میں ملوث ہو رہا ہے, تو یہ جو رزق کی کثرت ہے یہ برکت سے محروم ہے, بلکہ یہ کثرت اس کے لیے زحمت بن چکی ہے. تو رزق حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے, اور انشاءاللہ آگے چل کے ہم اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے. تو رزق کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے کہ آپ کے پاس صرف کھانا پینا نہیں, اس کے علاوہ آپ کی علم, عقل اور بہت سی چیزیں بھی رزق میں داخل. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو عطا فرمایا, جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے یہ سب رزق میں ہی داخل ہے. یوسف سلیم بھائی, رزق کمانے کے لیے بہت سارے حربے استعمال کیے جاتے ہیں. اچھا تو آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ کیا رزق کو عقل سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بہت زبردست سوال آپ نے کیا ہے. اور رزق بیسیکلی ایک ایسا ٹاپک ہے نا شاہ صاحب کہ ہر جاندار اس کے ساتھ کنیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اللہ تبارک بلکہ میں یوں سوال کر دوں, کیا رزق کے لیے عقل مند ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں, اگر آپ کا یوں ڈائریکٹ سوال ہے تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اگر رزق صرف عقل والوں کو ہی میسر ہوتا تو پھر بے عقل تو وہ بھوکے مر جانے تھے, جس میں سارے آپ چوپاؤں کو دیکھ لیں, آپ پرندوں کو دیکھ لیں, چرندوں کو دیکھ لیں. بلکہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ اگر کسی کو کسی باغ کا بہترین امرود کھانا ہے نا, تو آپ اس مالی سے اگر پوچھیں گے کہ مجھے آپ کے باغ کے درخت کا بہترین امرود کھانا ہے تو وہ کون سا ہو سکتا ہے, تو وہ آپ کو اس درخت پر لے کے جائے گا کہ جس پر کسی طوطے نے اس امرود پر اپنی چونچ ماری ہو. تو اگر عقل سے ہی رزق میں میسر ہوتا تو پھر وہ طوطے کو کیسے پتا چلتا کہ جناب کون سا امرود اس باغ کا بہترین فروٹ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ عقل کے ذریعے ہی انسان کو جو ہے وہ یا کسی کو بھی رزق ملتا ہے, بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں ایک زبردست اس حوالے سے کانٹینٹ ہمیں دیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایران کا ایک بادشاہ تھا, صحیح, تو اس نے کسی ایک عقل مند سے سوال کیا کہ یار بتاؤ کہ کیا وجہ ہے کہ بے وقوف کو بھی رزق مل جاتا ہے. صحیح. تو عقل مند جو تھا اس نے جواب دیا کہ دراصل اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ رزق دینے والا وہی خالق و مالک ہے. کیونکہ اگر عقل مند کو ہی رزق ملتا تو پھر یہ بات بھی لی جا سکتی تھی کہ جناب اس کو جو رزق مل رہا ہے وہ اس کی عقل کی بدولت مل رہا ہے. صحیح. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بے عقل لوگوں کو رزق عطا فرما کر اس بات کی دلیل بھی میسر فرما رہا ہے کہ بے عقل لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رزق عطا فرما سکتا ہے. اس سے عقل کا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں واضح اعلان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یوں کہا جائے کہ یہ کرم ہے, احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذمہ اپنے کرم پر رکھا ہے.
اور اپنے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے. بلکہ رزق کی اگر بات کی جائے نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بڑی شاندار حدیث مبارکہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزی یعنی رزق بندے کو ایسے ڈھونڈتی ہے جیسے اس کی موت اسے ڈھونڈتی ہے. اللہ اللہ واہ واہ. آپ غور کر لیں کہ رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے. اصل میں ہو یہ گیا ہے ہم ایسا نہیں ہے یوسف بھائی کہ ہم مارے پھر رہے ہیں رزق کی تلاش میں, یہ جو چوریاں کر رہے ہیں, ڈکیتیاں کر رہے ہیں, حرام طریقے سے کما رہے ہیں. حالانکہ جو مقدر ہے, جو آپ بات فرما رہے ہیں, جو مقدر ہے وہ مل کر رہے گا, لیکن اس کے لیے ہم جو ذریعہ اپناتے ہیں حرام کا ذریعہ اپنا لیتے ہیں. اصل میں وہی میں ان کی بات پر انڈوس کروں گا کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہی ہمیں رزق ملے گا. جی. آج جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے کا سمجھنے کا جو انداز ہے نا جی وہ غلط سمت کی طرف چلا گیا ہے. بندہ سمجھتا ہے کہ جناب جب تک میں کسی کو ڈوج نہیں دوں گا, میں جب تک کسی کے ساتھ غلط کام نہیں کروں گا, جب تک میں یوں کہا جائے کہ بزنس کے اندر کچھ غلط اونچ نیچ نہیں کروں گا, اس وقت تک میں رزق نہیں کما سکتا. کیونکہ ہم نے رزق کا تعلق جوڑ لیا ہے غلط طریقے سے. ہم نے کوانٹٹی کو رزق سمجھ لیا ہے. بیسیکلی کوانٹٹی رزق نہیں ہے بلکہ کوالٹی رزق ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بندہ ہے, اس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہیں لیکن اس کے پاس سکون نہیں ہے, اس کے پاس صحت نہیں ہے. تو اب ایک وہ بندہ ہے کہ جس کے پاس کوانٹٹی میں تو بظاہر رزق تھوڑا ہے لیکن وہ سکون سے اپنی زندگی گزار رہا ہے, وہ صحت والی زندگی گزار رہا ہے, وہ ہنسی خوشی اپنے خاندان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. تو آپ دونوں میں سے کمپیریزن ہر دکھ درد میں وہ شریک بھی ہوگا جسے اللہ پاک کی ذات پر اعتماد ہو. ہم اس کی ایک سادہ سی مثال ائمہ اکرام کو لے لیں جی کہ وہ مختصر سی تنخواہ میں بھی وہ ان سے اگر آپ پوچھیں گے کیسا گزر بسر ہو رہا ہے, ان کی زبان پہ یہی ہوگا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. ہر دکھ میں بھی, درد میں بھی, سکھ میں بھی پہنچے ہوئے ہوں گے. ماشاءاللہ, بڑی پیاری بات کی آپ نے. اصل میں یہ ہے نا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی ضرورتوں سے بخوبی واقف ہے. ٹھیک ہے, کس کو کتنا کس وقت دینا ہے, اس کے لیے کتنا ضروری ہے اور اس کے لیے کتنا جو ہے وہ باعث برکت ہے, وہ میرا رب بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہے, وہ بخوبی جانتا ہے. ایک بندہ ہے وہ جناب کوشش میں ہے کہ میں فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر یہ گھر بنا لوں یا فلاں کاروبار کے اندر میں اپنا جو ہے وہ انپٹ شامل کر لوں تو اس کے ذریعے میرے لیے خیر ہی خیر ہو جائے گی, میرے لیے برکت ہی برکت پڑ جائے گی. تو وہ یہ بندہ خود سوچ رہا ہے. اگر اس کے اگر برعکس دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ رب العالمین نے اس کے لیے کچھ اور مقدر رکھا ہو, اس کے لیے کچھ اور جو ہے وہ بینیفیشل رکھا ہوا ہو. تو یہ ہمیں نہیں معلوم. ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کام ہمارے لیے بہت زبردست ہے, اس کام میں ہمارے لیے خیر ہے, اس کام میں ہمارے لیے برکت ہے. تو یہ ہم سے بہتر ہمارا رب جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے, کون سی چیز ہمارے لیے بری ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا ذریعہ جو ہے وہ بخوبی بنایا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جس کو جیسی ضرورت ہے نا رب ویسا ہی عطا فرماتا ہے. آپ اگر بات ہی ہوئی ہماری چرندوں پرندوں کی, جانوروں کی, تو آپ دیکھیں کہ ایک جانور ہے جس کی خوراک تھوڑی ہے, ایک جانور ہے جس کی خوراک ٹنوں میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ٹنوں کی خوراک والے کو ٹنوں خوراک عطا فرماتا ہے. آپ ویل مچھلی کو دیکھیں, بالکل اس کی خوراک جو ہے وہ ٹنوں ہے. روزانہ اس کو کئی ہزار کلو کھانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کئی ہزار کلو کھانا فراہم فرما رہا ہے. اور ایک ہے کہ جس کو تھوڑی کی ضرورت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی ضرورت کے مطابق عطا فرماتا ہے. تو میرا رب بخوبی جانتا ہے کہ مجھے کب کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. اور وہ ہے نا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب میں اگر تکلیف میں زندگی گزار رہا ہوں, میں پریشانی میں زندگی گزار رہا ہوں تو میں پیچھے رہ گیا ہوں. ایسا نہیں ہے. میرے رب کو بخوبی پتہ ہے کہ مجھے کس وقت کیا چیز کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین, یہ اللہ پاک کا احسان ہے, اللہ پاک کا عطیہ ہے کہ جب بندہ تھوڑے پر راضی ہو جائے. بڑی پیاری یوسف بھائی نے بات بھی فرمائی ہے کہ اللہ پاک بندوں کی یا مخلوق کی ضرورت کے مطابق انہیں رزق عطا فرماتا ہے. یہ کاش کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے عبد الواجد بھائی, کاش کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس پر راضی رہیں اور ہم قناعت پسندی کا قناعت پسند بن جائیں, اور اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. ویسے بھی جب رزق کی بات ہوتی ہے تو شکر کا اور رزق کا ایک بڑا آپس میں گہرا ایک تعلق بیان کیا جاتا ہے. یہ کیا ہے تعلق رزق کا اور شکر کا آپس میں؟
جی سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی جی کہ رزق تھوڑا ہو تو آدمی اس پہ راضی ہو، راضی رہے. تو اس پہ میں عرض یہ کرتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پر راضی ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بروز قیامت اس کے تھوڑے سے عمل سے راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہے، شکر کرتا رہے. اس کے بعد ایک بات اور ہے کہ انسان جو ہے وہ کبھی آسانی میں ہوتا ہے اور کبھی وہ جو ہے وہ تنگی میں ہوتا ہے. تو مسلمان اگر تنگی میں ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور اگر وہ آسانی میں ہے، نعمتوں میں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. مومن کا معاملہ بھلائی بھلائی ہے. لیکن وہ آدمی اللہ کو بہت محبوب ہے کہ جو تنگی میں ہے وہ صبر بھی کر رہا ہے اور شکر بھی کر رہا ہے، کہ اس نے صبر کی نعمت کو بھی پا لیا اور شکر کی نعمت کو بھی پا لیا. اب جب صبر اور شکر مل جاتے ہیں ثاقب بھائی، تو پھر بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کے افعال پر، اللہ تعالیٰ نے جو اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے اس پر، اس کے دل میں وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے. اور جو اللہ سے راضی ہو جائے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ اس کے محبوبوں کا مقام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہر لمحہ راضی ہوتے ہیں، ہر حالت میں شکر کرتے ہیں. تو رزق اور شکر کا جو تعلق ہے تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہارے رزق کو زیادہ کر دوں گا. تم جتنا زیادہ شکر کرو گے اتنا زیادہ تمہارا رزق بڑھتا چلا جائے گا. تو رزق اور شکر کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جہاں رزق پر شکر آتا ہے وہاں رزق بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جہاں آدمی ناشکرا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پہ اور اس کی نعمتوں پہ شکر نہیں کرتا، تو پھر وہاں پہ وہ نعمتیں بعض اوقات چھین لی جاتی ہیں، اور اگر وہ نعمتیں رہیں بھی تو بعض اوقات وہ باعث زحمت بن جاتی ہیں. میں ناشکری کے حوالے سے ہی آپ سے بیان کروں گا کہ رزق کی ناشکری کیا ہے. ہاں جی. رزق کی ناشکری جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس رزق ہے اور آپ اس کو اچھے کاموں میں استعمال نہیں کر رہے. فار ایگزامپل کسی کو اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے رزق کا مفہوم پہلے عرض کیا کہ مفہوم بہت وسیع ہے، کسی کو علم عطا فرمایا یا عقل عطا فرمائی، لیکن وہ اس عقل کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں میں استعمال نہیں کر رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں میں استعمال کر رہا ہے، تو یہ رزق کی ناشکری ہے. ایسے ہی کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت سا مال دیا، دولت دیا، انفلوئنس دیا معاشرے میں، اس کا معاشرے پر ایک اثر ہے، لوگوں پر ایک اثر ہے، لیکن وہ اپنے اس انفلوئنس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں استعمال کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال کر رہا ہے، تو یہ ناشکری ہے. اب فار ایگزامپل ایک آدمی ہے، اس کو وہ ایک اچھی پوسٹ پر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں لوگوں کی اچھائی اور برائی ہے. اب ایسا شخص اگر اپنے منصب کا غلط استعمال کرتا ہے اور اپنے انفلوئنس اور اس منصب کو غلط استعمال کرتے ہوئے فار ایگزامپل لوگوں سے رشوت لے رہا ہے، پیسہ بٹور رہا ہے جو کہ اس کا حق نہیں بنتا، تو یہ اس منصب کی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی نعمت عطا فرمائی کہ اس کو اس منصب پر بٹھایا، لیکن وہ اس منصب کا مس یوز کر رہا ہے. تو رزق کا مس یوز بھی ناشکری ہے، اور جو اس ناشکری کا مرتکب ہو جاتا ہے تو بعض اوقات اس کی پکڑ بڑی جلدی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات اس کو ڈھیل دی جاتی ہے، لیکن پھر بھی اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اب ڈھیل مل گئی ہے، پتہ نہیں اس کے بعد معاملہ کہاں جا کر ختم ہو. اور اس بات کی تعلیم تو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ملتی ہے نا. آپ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ٹھیک ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. ٹھیک ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو گے نا، اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس پر تم رب کی حمد بیان کرو گے، اس کی تعریف کرو گے، اس کا شکر بجا لاؤ گے، تو اللہ نے قانون یہ بنایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. اور اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا، اس کی ناشکری کی، تو پھر قرآن ہمیں فرما رہا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ. اور اگر ناشکری کرو گے
تو میرا عذاب سخت ہے. وہ آپ والی بات جی. جو آپ نے کہی نا کہ اگر اللہ کی نعمتوں کی تم نے ناشکری کی نا تو ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو تھوڑی چیز کا شکر ادا نہ کرے نا وہ زیادہ کا بھی شکر ادا نہیں کرے. اللہ نے جب تمہیں تھوڑا دیا ہے تھوڑے اسی کا ہی شکر ادا نہیں کرتے تو تمہیں اگر زیادہ بھی مل جائے تو کیا بعید ہے کہ تم اس کا بھی شکر ادا کرو گے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تھوڑی چیز کا شکر ادا نہ کرے وہ زیادہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. اور ایک اور بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ارشاد فرمائی, بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ ایک بہترین فارمولا ہے کسی انسان کو پرکھنے کا بھی. حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا نا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اب آپ دیکھ لیں کہ زندگی میں کئی سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر بنتا ہے کہ یار بہت سارے لوگ آپ پر بہت ساری چیزوں میں آپ کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ آپ کو مال دے, آپ کے ہاتھ میں لا کر پیسے رکھے تو ہی وہ آپ کو نعمت عطا کر رہا ہے یا وہ آپ کو دینے والا بنتا ہے یا وہی اس بات کا حقدار ہے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں. کئی سارے لوگ آپ کی زندگی میں بہت سارے مددگار ہوتے ہیں جو آپ کو کئی سارے جہتوں میں آپ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے لیے آسانی کا سامان مہیا کر رہے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو نظر آئے وہی جو ہے وہ آپ کے لیے آسانی کا سامان کرنے والوں کی لسٹ میں شامل ہو. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے شاہ صاحب کہ بہت سارے لوگوں کی طبیعت میں میں نے دیکھا ہے کہ ان کو پتہ چل جائے نا کہ یار اس بندے کا فلاں کام اٹکا ہوا ہے اور پتہ ہے کہ میرے کہنے سے اس کام میں کچھ مدد ہو سکتی ہے, تو وہ ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار اگر میری زبان چلانے سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے تو میں کیوں نہ دو لفظ کہہ کر اس کی مدد کر دوں. تو ایسے بہت سارے کام ہوتے ہیں کہ جس پر انسان دوسرے کے لیے مددگار بنتا ہے. جس کی مدد کی اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. ہاں جی, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ کتنی پیاری نیکی ہے بھائی یوسف بھائی کہ آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی, اور یہ ہے وہ نیکی جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی, اور اس کا اجر بھی بندے کے پھر جب یہ نظر ہوتی ہے کہ اس کا اجر میں نے اس سامنے والے سے نہیں لینا, اس کا اجر میں نے اللہ پاک کی ذات سے لینا ہے. جب اس طرح کی فیلنگ ہوتی ہے کہ میں نے سامنے والے سے نہیں لینا, میں نے اپنے مسلمان بھائی کا بھلا چاہنا ہے, بھلا کرنا ہے, وہ پیچھے رہ کر سامنے فرنٹ پر نہیں آتا, شاید اسے خبر بھی نہیں ہوتی, اور وہ اس کے ساتھ ایسی بھلائی کر دیتا ہے اور نہ بھلائی لینے والے کو پتا ہے, لیکن اس کا اجر پھر اللہ پاک کی بارگاہ سے ملتا ہے. لیکن میں اس کو لانا اس طرف چاہ رہا تھا شاہ صاحب کہ پھر اگر کسی ٹائم پر آ کر پتہ چل جائے کہ یار اس بندے نے میرے اس کام میں یوں مدد کر دی تھی, پھر بھی وہ بندہ اگر اس کی ناشکری اس کا شکر ادا نہ کرے, جا کر مہربانی کے دو کلمات نہ کہے, تو پھر کتنا جو ہے وہ ناشکری والی بات. اچھا, اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید اس میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا بھی اس کا شکر ادا کرنا ہی ہے, جبکہ اس کی نعمتوں کا اظہار نہ کرنا یہ کفران نعمت یعنی نعمتوں کی ناشکری ہے. اور کفران نعمت یعنی اللہ پاک کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہ کرنا اور اس سے غفلت برتنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب یہ دیکھیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا یہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے. اس میں ہرگز جو ہے وہ غفلت نہیں برتنی چاہیے, اور ہمیں سب سے پہلے تو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے نا وہ کیسی اللہ پاک کی نعمت ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ بندہ یہ سمجھ رہا ہو کہ جناب جس کے پاس بہت اچھی لگژریز گاڑیاں ہیں, جس کے پاس عالی شان محلات ہیں, گھر ہیں رہنے کے لیے, جس کے پاس کرنے کے لیے بہت زبردست کاروبار ہے, تو وہی اللہ پاک کی نعمتوں کا جو کہا جائے کہ حقدار ہے اور اس کو اللہ پاک نے نعمتیں ادا کی ہے تو وہ شکر ادا کرے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں, اس کے پاس اچھے عالیشان رہنے کے لیے گھر ہیں, کاروبار ہے, وہی حقدار ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. نہیں, انسان اپنے آپ پر غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیا کیا نعمتیں عطا کی ہے. وہ جو شروع میں بات کہی کہ رزق کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو صحت عطا کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں جسم عطا کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے وہ سارا اس رزق کے زمرے میں آتا ہے. ہم اس کا شکر ادا کریں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور اس میں اضافہ کر دے اور برکت ڈال دے. بڑی پیاری یہ بات ہماری ناظرین چل رہی ہے کہ اگر
یہ بڑا پیارا فارمولہ بھی ہے کہ اگر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نعمت وہ زیادہ ہو جائے، ہماری نعمت بڑھ جائے، اگر کوئی بھی ہے، آپ صحت بھی اگر اچھی رکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنی نظر اچھی رکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے مال کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی تنگ دستیاں نہ ہو، پریشانیاں نہ ہو، اب جو اللہ پاک نے آپ کو نعمتیں دی ہیں نا، ان نعمتوں کو اگر چاہتے ہیں کہ فراوانی مل جائے، نعمت میں برکت مل جائے، نعمت میں زیادتی ہو جائے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا قرآن واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے، یوں کہے کہ یہ اللہ پاک کا پیارا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو ضرور بے ضرور میں نعمتیں زیادہ کر دوں گا۔ یعنی کیسی تاکید کے ساتھ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ میں ضرور بے ضرور تم پر اپنی نعمتیں زیادہ کروں گا۔ تو اللہ پاک کا ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ پاک نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، یقین کریں یوسف بھائی نے ابھی جو بات کی ہے، حقیقت یہی ہے کہ ہر بندے پر لازم ہے، جو جہاں پر بھی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ ایک بندے کی بات یاد آ رہی ہے نا کہ کوئی جا رہے تھے اور ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، گرمی اور پاؤں جل گئے، انہوں نے کہا کہ یا اللہ پاؤں جل گئے، گرمی ہے اور پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو دیکھا کہ ایک شخص گزرا جس کے پاؤں نہیں تھے، فوراً جھک گئے اللہ کی بارگاہ میں، دعا کرتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے۔ اصل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاؤں تو سلامت ہے نا۔ بہت بہت پیاری حکایت ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ کی نعمتوں میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ ایک بار حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ ایک شخص تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی دولت سے بہت زیادہ نوازا ہوا تھا، اور پھر ہوا کچھ یوں کہ اس کا جو مال و جو دولت تھی وہ ساری جاتی رہی، وہ سارا کولیپس ہو گیا، لٹ گیا، لیکن اس کے باوجود اس بندے کی زبان پر اللہ کی حمد اور شکر جاری تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس بچھانے کے لیے صرف ایک چٹائی رہ گئی، مگر پھر بھی وہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، اللہ کی ثنا بیان کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے میں مصروف ہے۔ تو کسی شخص نے اسے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یار تمہارے پاس تو جو کچھ تھا وہ سارا کا سارا ضائع ہو گیا، سارا مال چلا گیا، سارا کاروبار آپ کا کولیپس ہو گیا، اب تم صرف ایک چٹائی پر ہو، اس کے باوجود تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، تو اب کس بات کا شکر ادا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر ساری زندگی کی دولت بھی اگر میں خرچ کر دوں تو بھی ان نعمتوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس نے پوچھا وہ کون سی دولت تمہارے پاس بچ گئی ہے؟ تمہارا سارا کاروبار چلا گیا، گھر چلا گیا، سب کچھ لٹ گیا، ایک چٹائی پر آ گئے، وہ اب کون سی نعمتیں تمہارے پاس رہ گئی ہے؟ تو اس نے بڑی زبردست بات کہی جو ہمارے لیے سیکھنے کے لیے ایک بہترین یوں کہا جائے کہ ایک پوائنٹ ہے۔ اس نے کہا کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ پاک نے مجھے یہ 2 آنکھیں عطا کی ہیں؟ اللہ کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ مجھے بولنے کے لیے اللہ نے زبان کی طاقت عطا کی ہے، قوت گویائی عطا کی ہے کہ جس کے ذریعے میں بات کر سکتا ہوں؟ کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جناب 2 ہاتھ دیے ہیں جس سے میں کام کر سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 2 پاؤں دیے ہیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ بیسکلی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ ایک بار ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ گیا اور آ کر اپنی تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ آ کر شکوہ شکایت بھی کیا نا کہ یار اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، مجھے مال نہیں دیا، مجھے اسباب نہیں دیا۔ تو وہ بزرگ نے بڑی پیاری بات ان سے کہی، کہا اچھا اللہ نے تمہیں کچھ نہیں دیا؟ آپ دیکھو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا اچھا ایک کام کرو، تم مجھ سے 2 لاکھ روپے لے لو، اب 2 آنکھیں ہیں نا تمہارے پاس، اپنی ایک آنکھ نکال کے دے دو۔ تو اس نے کہا حضرت کیسی بات کر رہے ہیں، میں 2 لاکھ کے عوض اپنی ایک آنکھ ضائع کر دوں تو میں تو کانا ہو جاؤں گا۔ تو کہا اچھا چلو آنکھ دینا نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں، ہاتھ بھی 2 ہے نا تمہارے پاس، ایک ہاتھ ہی دے دو، ایک ہاتھ دے دو، 2 لاکھ روپے لے لو۔ اچھا تو اس نے کہا نہیں حضور یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا چلو 2 پیر ہیں تو 2 پیر میں سے ایک پیر دے دو، اس کے 2 لاکھ لے لو۔ تو کہنے لگا حضور یہ بھی۔ اب ان بزرگ نے اس آنے والے شخص کی بڑی زبردست تربیت فرمائی اور کہا کہ لاکھوں کی تو پراپرٹی خود اپنے جسم کے ساتھ لیے پھرتے ہو اور پھر شکوا کرتے ہو کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ تو بیسکلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اور ہم اس کا شکر ادا کریں۔ آپ اگر اس کا قریب سے موازنہ کرنا چاہتے ہیں نا شاہ صاحب، تو اس کا بہترین فارمولہ یہ ہے، آپ کسی دن کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں اور اس ہاسپٹل میں جا کر
آپ جب لوگوں کو دیکھیں گے نا کہ کوئی آکسیجن لگا کر جناب لیٹا ہوا ہے, کوئی بیڈ کے لیے پریشان ہے کہ میرے مریض کو بیڈ مل جائے تو اس کا کچھ علاج کا سلسلہ شروع ہو جائے, تو پھر انسان ریئلائز کرتا ہے کہ واقعی یار میں جیسی زندگی گزار رہا ہوں, گرچہ کہ میرے پاس نوکری نہیں ہے, میں جیسی زندگی گزار رہا ہوں گرچہ کہ میرے پاس کوئی بہت بڑا عالیشان گھر نہیں ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے صحت دی ہے, اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی نعمتیں کیا ہیں. جی عبدالواجد, اسی حوالے سے ایک ایسپیکٹ میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا ثاقب بھائی, کہ بعض لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے لیکن وہ اس نعمت کو استعمال نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ جو نعمتیں اس نے اپنے بندوں کو دی ہیں ان نعمتوں کا اثر بندوں پر دیکھے. فار ایگزامپل ایک شخص ہے جس کے پاس ایسے اتنے پیسے ہیں کہ وہ اچھے کپڑے پہن سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ فقیروں کی طرح مفلوق الحال رہتا ہے, مفلسوں کی طرح رہتا ہے, تو یہ بات پسندیدہ نہیں. جب اللہ نے آپ کو دیا ہے تو پھر آپ جو اللہ نے دیا ہے ایک اعتدال کے اندر, ایک حد کے اندر رہتے ہوئے اس کو استعمال کیجئے. اس کی میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ بہت سے بائک چلانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ گاڑی لے سکتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی وجہ سے یا کوئی بھی کیفیت ہو تو وہ گاڑی نہیں لیتے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بائک, آپ کو پتہ ہے ایک بڑی خطرناک سواری ہے, اگر تیز چل رہی ہو, کوئی اچانک بریک لگ جائے تو بائک گر جاتی ہے, چلتی بائک کے سامنے اگر کوئی آ جائے تو پھر آدمی گر جاتا ہے. تو ایک صاحب کے بارے میں جانتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا تھا, یا اتنا تو دیا تھا کہ وہ گاڑی لے سکتے تھے, لیکن بس کسی وجہ سے وہ گاڑی نہیں لیتے تھے تو وہ بائک چلا رہے تھے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بائک کے کسی چیز میں لگی اور ان کا بازو جو ہے وہ ٹوٹ گیا. تو اب جب وہ واپس آئے تو ہمارے دوستوں میں سے ایک ہیں, تو انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ کو اگر اللہ نے دیا ہے اور آپ گاڑی افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ گاڑی لیجئے. اگر آپ نے پہلے گاڑی لی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس پریشانی میں مبتلا نہ ہوتے. تو یہاں سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی کسی پریشانی میں جو مبتلا ہوتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس پریشانی سے بچنے کے لیے جو وہ کر سکتا ہے اس نے کیا نہیں. بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے لیکن وہ اپنی اولاد کو وہ پیسہ نہیں دیتے, ان کو کاروبار میں انویسٹ نہیں کرنے دیتے, یا ان کو اس پیسے کو استعمال نہیں کرنے دیتے. اس کی ایک نیگیٹو سائیڈ بھی ہے لیکن ہم ابھی اس پر بات نہیں کر رہے کہ بعض اوقات زیادہ پیسہ بھی اولاد کو خراب کر دیتا ہے. لیکن میں جس اسپیکٹ پہ بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پیسہ بھی ہے, دولت بھی ہے, پراپرٹی بھی ہے, مال بھی ہے, لیکن اس کے باوجود اولاد کو وہ مال نہیں دیا, صحیح وقت پر نہیں دیا, یا دیا تو کم دیا, جس کی وجہ سے وہ ذہنی تشتت یعنی ذہنی پریشانی کا شکار ہوئے. ان کے دلوں میں والدین کے بارے میں نیگیٹو باتیں آنا شروع ہوئیں. تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب والدین کا یہ طرز عمل ہوتا ہے تو اولاد بغاوت کر جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میں جسٹیفیکیشن دے رہا ہوں, والدین کا عزت احترام کرنا, ان کے حکم کو ماننا یہ ضروری ہے, لیکن میں اب ایک اور پہلو سے چونکہ بات کر رہا ہوں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب والدین بیجا سختی کرتے ہیں, اولاد کو جو دینا چاہیے وہ نہیں دیتے, تو پھر سب سے پہلے تو والدین جس رزق سے محروم ہوتے ہیں وہ رزق ہوتا ہے بچے کے دل میں والدین کی محبت, ان کا احترام, یہ بھی ایک رزق ہے نا. تو آپ نے ایک غلط اسٹریٹجی کی وجہ سے, غلط حکمت عملی بنانے کی وجہ سے, اپنانے کی وجہ سے اپنے آپ کو اپنی اولاد سے محروم کر لیا. تو ایسے نہ کریں, اولاد کو دیں اور ایک اعتدال کے اندر رہ کر ان کو دینا چاہیے. تو یہ ایک میں نے مثال دی کہ بعض اوقات آدمی کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ اس کو روک کر رکھتا ہے, تو ایسا نہیں کرنا. دے دیتا ہے, بقیہ کو محروم, ہاں بقیہ کو محروم کر دیتا ہے, تو وہ پھر ایک اور ایسپیکٹ ہے. تو مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ میرے بندے پر میری نعمت کا اثر ظاہر ہو. بزرگوں کے بارے میں یہ دیکھا گیا کہ وہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا استعمال کرتے تھے,
اور اس نعمت کا استعمال اس وجہ سے نہیں کرتے تھے کہ ہم اس نعمت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ میں اس نعمت کو استعمال کروں گا اور اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ یہ بڑی باریک بات ہے شاہ صاحب، کیا بات، کہ نعمت کو استعمال کرنا اپنی ذات کے لیے تو ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک عبادت کا پہلو ہے کہ میں اس نعمت کو استعمال کروں گا اور پھر اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ اب اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اپنی ذات پر بڑی سختی کرتے تھے، اپنے نفس پہ بڑی سختی کرتے تھے۔ جیسے گرمیاں آئی ہیں تو وہ گرم پانی پی رہے ہیں، اسی طریقے سے اور طرح سے اپنے آپ کو، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے ٹھنڈا پانی پیا۔ اچھا، اب ان کے صاحبزادے وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت جو ہے وہ اپنے نفس کی تادیب تو کرتے رہتے ہیں، لیکن آج جو ہے ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں۔ لیا تو انہوں نے پوچھا کہ ابا جان، میں نے تو آپ کو یہی دیکھا کہ آپ اللہ کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں اور آپ اپنے نفس کے حوالے سے بڑے فکر مند رہتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں جی، خواہشات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج آپ ٹھنڈا پانی گرمی میں پی رہے ہیں۔ جی، تو فرمایا بیٹا میں ٹھنڈا پانی اس وجہ سے پی رہا ہوں کہ آج گرمی ہے، اور جب میں ٹھنڈا پانی پیوں گا نا تو میرے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر نکلے گا، اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صرف اس لیے بھی استعمال کرنا چاہیے کہ ہم تاکہ اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ ایک آخری بات، جی، آپ دیکھیں گے عموماً ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ہماری بہنیں بہویں شادی کا جہیز لے کر آتی ہیں نا، جیسے رضائیاں ہیں، لحاف ہیں، تو وہ بڑھاپے تک پیٹی میں ہی رہتے ہیں جی، اور وہ ساری زندگی نہیں نکلتے۔ کچھ ہوتے ہیں کہ جو جی کچھ ہوتے ہیں کہ جو کوئی مہمان آ گیا تو چلو وہ جہیز کا سامان نکال لیا، اچھا، لیکن کچھ ایسے ہوتی ہیں، کچھ اسلامی بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آخر عمر تک سنبھال کر رکھتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ یہ ہم اپنی اولاد کو دے کر جائیں گے۔ اولاد پھر اس لیے سنبھال دیتی ہے کہ ہم اپنی اولاد، اور یہاں تک کہ وہ چیزیں آؤٹ آف فیشن ہو جاتی ہیں۔ اچھا، تو اب ہونا یہ چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے تو وقتاً فوقتاً ان کا استعمال کریں، کپڑے وقت پر استعمال کریں، لحاف وقت پر استعمال کریں، برتن استعمال کریں، ڈنر سیٹ، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی شکر ادا کریں۔ یقیناً جو نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں، جب دی ہیں تو استعمال کرنے کے لیے ہی دی ہیں۔ اللہ پاک کی نعمت جس کے پاس ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی نیت سے ان نعمتوں کو استعمال کرے۔ آپ جب نعمت کو استعمال کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک کا شکر آپ کے دل سے انشاءاللہ نکلے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس لمحے، اس مشکل وقت میں تو نے مجھے یہ عطا کیا ہے۔ اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین کی کچھ کالز ہیں، ناظرین کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ آپ کا ہی پروگرام ہے جی، آئیے آپ کی کال لیتے ہیں۔ آپ کیا فرما رہے ہیں جی؟ اخلاق قطاری راول پنڈی سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ثاقب شاہ صاحب کی آمد مرحبا۔ شاہ صاحب، میری نظر میں تمام عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار حلال رزق پہ ہے، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور عمر بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ جی عبدالواجد بھائی۔ جی ایسے ہی ہے کہ رزق اگر حرام ہے تو بعض احادیث میں آیا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، ہاں جی، اور اگر رزق حرام ہے تو بعض اوقات ایک جگہ میں نے پڑھا کہ 40 دن کی نمازیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، رزق حلال ہونا چاہیے، تھوڑا بھی ہوگا عمل تو اللہ تعالیٰ اس تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا۔ حلال رزق کمانے کے حوالے سے تو کئی ساری روایت ملتی ہیں، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی سارے فرامین ملتے ہیں۔ میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک مسلمان پیشہ ور کو دوست رکھتا ہے، مسلمان پیشہ ور کو اللہ پاک دوست رکھتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ ہے کہ جو اپنی کمائی سے کھائے انسان، سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا۔ آپ محنت کے بعد سوچ بھی تو لینا یوسف بھائی کہ بندہ جب محنت کر کے حاصل کرتا ہے
اس کھانے کی لذت ہی کیسی ہوگی. آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں, آپ کے مزے کو مزہ آ جائے گا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی جو محنت مزدوری کر کے صبح سے شام کر تھک ہار کر جب چکنا چور ہو کر گھر لوٹتے ہیں, تو اب سنیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مزدور کے لیے کیسی خوبصورت نوید سنائی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جسے مزدوری سے تھک کر شام آئے جی اس کی وہ شام مغفرت ہوتی ہے. اللہ. اور ایک اور حدیث پاک میں آیا کہ پاک کمائی والے اللہ پاک اس کے لیے جنت رکھتا ہے. پاک کمائی والے کے لیے جنت ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ ہم حلال کمانے کے لیے کیسی تغودو کر رہے ہیں, کتنی کوشش کر رہے ہیں, اور کتنی ہم جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں. واہ. اور ہاتھ سے کمانے والے کے بارے میں ویسے القاسب حبیب اللہ, کمائی کرتے ہیں وہ اللہ کے خود دوست, محنت کر کے, وہ اللہ پاک کے دوست ہیں, اللہ کے پیارے ہیں ماشاءاللہ. جی اگلی کال دیجیے گا. خالد محمود راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آج رزق کے حوالے سے پروگرام چل رہا ہے. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو رزق کسے دا کیتے اس تے لکھیا کدے نہ ٹالے, لاکھ کروڑ تکے برائیاں تو پھر بھی ایویں ہی پالے. اللہ اکبر. نیکسٹ کال دیجیے گا. محمد بشیر اتاری یوسی قریشیاں والا دل والی میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دے, اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جزاکم اللہ خیرا. آمین آمین آمین. جی ایک اور کال دیجیے. جی میں گجرات منگوال سے نور فاطمہ بات کر رہی ہوں. مجھے ایک کلام سنا دیں. یا ہجا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں, کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین و ایاکی. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. خالد بھائی الحمدللہ رب العالمین. عرض کر رہا ہوں حضور اللہ کریم آپ سب کو برکت عطا فرمائے. ماشاء اللہ بہت پیارا سلسلہ آپ لے کر چل رہے ہیں. اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے. رزق کے حوالے سے ماشاء اللہ مدنی پھول سلسلے میں بیان کیے جا رہے ہیں. میں نے سوچا کہ میں بھی کچھ اپنی حاضری پیش کر دوں. رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. متقیوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ کریم نے رزق بندوں کو مختلف طرح کا عطا فرمایا ہوتا ہے. صرف مال اسباب یہ دولت یہی رزق نہیں ہے. اچھا منصب ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے رزق ہے, اور بندے کی عزت ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے رزق ہے. تو ان میں سے بھی اگر ہم لوگوں کی خیر خواہی کے لیے خرچ کرنے والے بن جائیں, جہاں میرے ایک کلام سے, میری ایک کال سے, میرے ایک میسج سے, میری ایک بات سے کسی کی مشکل حل ہو سکتی ہے میری گڈ ول کی وجہ سے, تو وہ گڈ ول مجھے میرے رب نے دی ہے, میری عزت بنی ہوئی ہے. تو اس میں سے بھی اگر ہم کچھ خرچ کریں اور لوگوں کے خیر خواہ بن جائیں اور ان کی بھلائی چاہیں, ان کی مشکلات اپنے افعال کے ذریعے سے, اپنے اقوال کے ذریعے سے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی ادارے, کسی محکمے میں بیٹھے ہوئے کسی فرد کے صرف دیانت داری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے سے کئیوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. جو بھی منصب ہے ہمیں عطا ہوا ہے وہ رب نے عطا فرمایا ہے, اگر ہم اس کو دیانت داری کے ساتھ نبھائیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو ہم اچھی طرح یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ یہ ایک سوچ بنتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح سے بھی لوگوں کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے کام آنے کی سعادت عطا فرمائے. ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ خالد بھائی, بڑا پیارا مدنی پھول آپ نے دیے, بڑے پیارے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, دارین کی سعادتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ماشاء اللہ مدنی چینل کے بڑے پیارے ہوسٹ بھی ہیں, اور منچ انہی کا ہے, سیٹ انہی کی ہے. آج ہم ہیں. اللہ تعالیٰ خالد بھائی کو برکتیں عطا فرمائے, اور جو باتیں عطا فرمائی ہیں مدنی پھول دی ہیں, اللہ پاک نے ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مدنی چینل کے ناظرین جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے, یقیناً یہ ساری گفتگو ہمارے ہی بھلے کے لیے ہے. اب اگر ہم سن کر بھول جائیں تو یہ بھی ایک بات ہے, اور اگر ہم اسے یاد رکھ کر عمل کریں گے انشاءاللہ ہم
سکھی زندگی گزاریں گے. آپ کے کچھ میسیجز ہیں, میسیجز لے لیتے ہیں جی. سلام جی, وعلیکم السلام. عمر بھائی کلام سنا دیں, وہ دل لگا کے سنتے ہیں اپنے گدا کی عرض. سبحان اللہ. ثاقب بھائی نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں, تو ہی مالک بحر و بر ہے. جی انشاءاللہ جی کلام سنا دیں. اج سکھ متراں دی ودیری ہے. خوشاب سے میسیج ہے جی. دعا کا کہا گیا ہے اور کلام سنا دیں, کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. سبحان اللہ جی انشاءاللہ. ثاقب بھائی میری نعت خان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام آج ضرور سنا دیں, بہت دل کر رہا ہے یہ کلام سننے کو. کیا ہے جی؟ جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ. یہ کلام سننے کا آج بڑا پرجوش طریقے سے انہوں نے کہا ہے. عمر بھائی کی طرح بڑھا رہے ہیں جی. پھر اٹھا ولولہ یاد مغیلان عرب. یہ کلام سنا دیں جی. اچھا جی سید ثاقب باپو, جس قاری صاحب کی مدنی چینل پر ریکارڈڈ تلاوت چلتی ہے ان کو بھی اپنے پروگرام بلائیں, ان کی لائیو تلاوت سنیں جی. انشاءاللہ جی عرض کر دیتے ہیں, ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں ضرور بلایا جائے جی ان کو. تو ہی مالک بحر و بر ہے. پھر اس کلام کا کہا گیا جی. اچھا جی عظیم بھائی کا کلام کہا ہے جی, کعبہ دکھا دے مولا. یہ ریکارڈڈ جو کلام ہے وہ سنا دیں. اچھا جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہاں پر ایک عرض کرتا چلوں, بعض اوقات ہم میسیج لکھتے ہیں تو میسیج میں نا اسلام علیکم لکھ دیتے ہیں, تو لفظ السلام علیکم ہے, الف لام سین لام الف, یوں اگر لکھیں گے تو پورا السلام علیکم بنے گا. اچھا جی وہ شہر جہاں مصطفیٰ ہیں وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. اس کلام کی بھی کہا گیا جی, ریکویسٹ ہے. ثاقب بھائی آپ کا انداز بہت شکریہ جی, آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اچھا جی پسندیدہ کلام سنا دیں. علی شہزاد اطاری ہیں چیچا وطنی سے, یہ کہہ رہے ہیں جی ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا شاہ والا ہے. اس کلام کی فرمائش بھی کی گئی ہے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر, اس کلام کا بھی کہا گیا ہے. اچھا جی ایک بڑا پیارا میسیج تھا, وہ میں میسیج سناتا ہوں. ایک اسلامی بہن ہے بنت عبداللطیف, یہ چیچا وطنی سے ہیں شاید. انہوں نے کہا کہ روح کی غذا محبت الہی اور محبت رسول ہے. دل کی غذا علم دین ہے. بندے کی غذا حلال رزق ہے. اللہ کا قرب پانے کی غذا اولیاء کی صحبت اور نفلی عبادات کی کثرت کرنا ہے. واہ ماشاءاللہ ایک اچھا میسیج دیا ہے انہوں نے. غذائیں کون سی ہیں ہماری, اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. وعلیکم السلام. اعلیٰ حضرت کا کلام سنا دیجئے, واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا. اچھا جی حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, اس کلام کی بھی فرمائش ہیں. کچھ میسیجز ہم نے آپ کے شامل کیے ہیں, کچھ اور بھی کال ہیں, کال لیتے ہیں. عمر بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سنا دیں. امام علیہ سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا محمد مظہر کامل حق کے شان عزت کا. جی اور کال دیجیے گا. میرا محمد سلیم ہے, میں بات کر رہا ہوں لاہور سے. نعت سنا دے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. واہ مرحبا جی. ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام محمد دفتاری ہے, میں جاپو سے چل رہا ہوں. اٹھتا تالا نام محمد, اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا 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 جی. عمر بھائی آپ کی طرف بہت ساری فرمائشیں آئی ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں, یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں. کاش ایک بار
مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، جلوہ میں مزدلفہ اور منا کا دیکھوں، جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں، پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں، حضور ایسا کوئی التزام ہو جائے، حضور ایسا کوئی التزام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن
سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تولا ہوا واللہ واللہ عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تولا ہوا آقا کا عاجز نوازیوں پہ کرم ہے تولا ہوا وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی وہ دل لگا کے سنتے ہیں ہر بے نوا کی سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی بے قصوں کے حامیوں یا سوا تیرے بے قصوں کے حامیوں یا سوا تیرے کس کو غرض ہے کون سن
مبتلا کی کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی سن خدا کے واسطے اپنے گدا کی کیوں طول دوں حضور یہ دے یہ عطا کریں کیوں طول دوں حضور یہ دے یہ عطا کریں خود جانتے ہیں آپ میرے آقا خود جانتے ہیں آپ میرے کی دامن بھریں گے دولت فضل خدا سے بھریں گے دامن بھریں گے دولت فضل خدا سے حسن مصطفیٰ کی خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی سن خدا کے واسطے اپنے گدا کی شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جان لوٹانے کو جی چاہتا ہے وہاں مال و حیثیت ہے جہاں جان لوٹانے کو جی چاہتا ہے اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم
بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے دم دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے اشارے میں کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار کی حاضری نصیب فرمائے۔ جو خوش نصیب وہاں پر رہتے ہیں اللہ ان کو بھی با ادب طریقے سے رہنے کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہمیں قیامت تک کے لیے بقی شریف نصیب ہو جائے۔ میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، ہر عاشق رسول جو وہاں کے لیے جانے کے لیے تڑپتا اور بقی شریف کے لیے تڑپتا ہے، اللہ پاک بقی شریف بھی نصیب فرمائے۔ ہمارے پاس مفتی قاسم صاحب کا ایک پیکج ہے خواہشات سے کامیابی تک پہنچنے کا طریقہ، آئیے پیکج دیکھتے ہیں۔ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ کامیاب ہونا چاہنا جو ہے یہ ان کی خواہش ہے جی، اور یا یہ حقیقت ہے۔ اس کے لیے میں یوں کہوں گا، قرآن پاک کے اندر ایک لفظ ہے امانش، جی، اس کا مطلب ہے خواہشات، خواہشات، اور وہ بھی من گھڑت خواہشات۔ اچھا، ٹھیک ہے، تل کا امانیہم، قرآن نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کی من گھڑت خواہشات ہے، خود گھڑی ہوئی، سیلف میڈ، یعنی کہ نیگیٹیولی سیلف میڈ، صحیح، یہ ان کی خواہشات ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان اور اچھے عمل کے بغیر ہی جنت میں چلے جائیں۔ اللہ اللہ، تو فرمایا کہ یہ ان کی من گھڑت خواہشات ہیں، یہ گھڑی ہوئی ہیں۔ صحیح، تو یہ ہے امانش، صحیح، اس کا واحد ہوتا ہے امنیتن، خواہش، تمنا، آرزو۔ تمنا اور آرزو اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے دل میں کسی کام، کسی شے کے حصول کی طلب تو رکھے، صحیح، لیکن اس کے لیے کچھ کرے نہیں، اچھا، یا ویسا نہ کرے جیسا کرنا چاہیے، تقاضے نہ پورا کرے، اس کے تقاضے نہ پورے کرے۔ تو یہ محض ایک تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے۔ صحیح، تمنا، آرزو، خواہش، اسے کچھ نہیں ہوتا۔ صحیح، یہ محض دل کے اندر کچھ خیالات ہیں جن میں بندہ بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ صحیح، اپنے خیالات میں اب وہ جس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے اس کا پتہ نہیں کیا کیا بن کے گھومتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، روڈ ماسٹری کرے یا کچھ بھی کرے، لیکن وہ خیالات ہیں، ٹھیک ہے۔ جب تک خواہش کے ساتھ عمل نہیں جڑا ہوا اور عمل بھی جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں جڑا ہوا، تب تک وہ خواہش محض خیال ہے اور یا اچھا وسوسہ ہے۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ اچھا، ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کروڑوں پتی بن جاؤں، ٹھیک ہے، بغیر محنت کے، بغیر کچھ کیے۔ کوئی آدمی بہت صاحب علم بننا چاہتا ہے، صحیح، لیکن وہ علم کی جو متعلقہ کتابیں ہیں وہ نہیں پڑھتا۔ خواہش اس کی یہ ہے کہ مثلا میں قرآن مجید کی تفسیر کے اندر ماہر بن جاؤں، صحیح، پڑھتا ناول ہے، صحیح، لازمی بات ہے کہ یہ راہ ادھر کو جا رہا ہے، وہ راستہ ادھر کو جا رہا ہے، آپ نے جو حاصل کرنا ہے آپ مطالعہ بھی اسی کا کریں گے۔ اسی طرح دنیاوی چیزیں ہیں تو دنیاوی علوم کے اندر بھی یہی ہوگا۔ قرآن پاک نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، سبحان اللہ، فرمایا ام للانسان ما تمنا، اچھا، کیا انسان کو وہ مل جاتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے؟ مراد یہ کہ نہیں ملتا، منع کے معنی میں ہی ہے، یہ منع کے لیے ہے، اللہ، ٹھیک ہے، کہ انسان کو اس کی خواہش کے مطابق نہیں ملتا۔ بہت خوب، کیسے ملتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا، سبحان اللہ، فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، واہ کیا بات، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی
جس کے لیے اس نے کوشش کی. سبحان اللہ. تو کوشش کرنے پر فرمایا کہ ملتا ہے، اور تمنا پر فرمایا کہ کدھر سے کیا بات نہیں ملتا. کیا بات. دوسری بات تو یہ ہو گیا کہ کوشش کرے تو آدمی کو ملتا ہے. صحیح. تیسرا یہ ہے کہ تنہا کوشش بھی کافی نہیں ہوتی. اچھا. اس کے لیے بھی قرآن پاک نے ایک لفظ بیان فرمایا ہے، وہ ہے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، کہ وہ اس کے لیے کوشش کرے کیسی، جیسی کوشش کرنی چاہیے. واہ کیا بات. یہاں تو آخرت کے اعتبار سے بات ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. تو پوری آیت مبارکہ یہ ہے، لیکن اس میں جو جس لفظ سے ہم اپنا ایک پیغام لے رہے ہیں اور جس سے ہم استدلال کر رہے ہیں وہ ہے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. سبحان اللہ. اور وہ اس مقصد کے لیے ویسی کوشش کرے جیسی کوشش کرنی چاہیے. اسی کے لیے قرآن پاک کی 2 اور آیات ہیں، ان سے بھی مفہوماً استدلالاً میں عرض کرتا ہوں. کیا بات. قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی ایسا اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. حق ہے. ٹھیک ہے. فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، سبحان اللہ. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. یا ایک اور آیت مبارک ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. نمازی ہیں لیکن بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، نمازوں کو بھولے ہوئے. مصلین بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساہون بھی ہیں، بھولے ہوئے بھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسی نماز ہونی چاہیے ویسی نہیں. ٹھیک ہے. یا اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى. صحیح. جب وہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں گرے بڑے سست. اس طریقے سے یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ بیسیکلی یہ بتاتی ہیں کہ جب کسی کام کے لیے کوشش کرنی ہے تو اس کے وہ جو سارے سٹیپس ہیں وہ طے کرنے ہیں. نمبر 1 تمنا آرزو خواہش سے اوپر جانا ہے. صحیح. نمبر 2 وہ کیا ہے، وہ ہے کوشش کرنا. پھر کوشش کے اندر آگے ہے کما حقہ، کوشش کرنا. صحیح. جیسے کوشش کرنی چاہیے. اب کما حقہ کوشش کیا ہوتی ہے، وہ ہر فیلڈ کی جدا ہو سکتی. صحیح. جس نے سائنسدان بننا ہے اس کی کوششوں کا دائرہ کچھ اور ہو جائے گا، جس نے پائلٹ بننا ہے اس کی کوششوں کا دائرہ کچھ اور ہو جائے گا، کوئی کھلاڑی بنتا ہے اس کی کوششوں کا دائرہ کچھ اور ہو جائے گا، کوئی عالم مفتی بنتا ہے اس کی کوششوں کا دائرہ کچھ اور ہو جائے گا. لیکن سب کے لیے کما حقہ کوشش یہ ضروری ہے. تو ہمارے ہاں جو لوگ پائے جاتے ہیں اکثریت جو ہمارے مشاہدے میں کم از کم ہمارے ملک میں آتی ہے، صحیح، وہ وہی ہے کہ جن کے دلوں میں خواہشات کے دریا بہہ رہے ہیں. صحیح. وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ بے تحاشا کرنا چاہتے ہیں لیکن صرف چاہتے ہیں، اس کے لیے کرتے نہیں. اور پھر اس کے بعد جو کامیاب ہو جاتے ہیں پھر یا تو ان پہ حسد کرتے ہیں یا ان پہ تنقید کرتے ہیں یا ان کی ترقی سے جلتے ہیں، تو پھر یہ والی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو لہذا بات یہ ہے کہ خواہش سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کرنے سے کچھ ہوگا، اور کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ جیسا کرنا چاہیے ویسے کیا جائے. بے شک ویسے ہی کرنا چاہیے جیسا کرنے کا طریقہ ہے. خواہشات کی تکمیل جو طریقہ کار کے مطابق اگر ہم ویسے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے گا. یوسف بھائی آپ کی طرف بڑھوں گا، یہ آپ ارشاد فرمائیں کہ کیا محنت کرنے والا آدمی بھی کبھی ناکام ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اس سوال کا جواب تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب کا جو یہ کلپ تھا نا، تقریباً یہ بہت زبردست طریقے سے مفتی صاحب نے اس پہ اپنے ملفوظات عطا کیے ہیں. یقیناً بسا اوقات محنت کرنے کے باوجود انسان وہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتا جس کی وہ توقع کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو وہ ایکسپیکٹ ہے جو مفتی صاحب نے بیان کیا کہ صرف امیجنیشن سے آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، آپ کو کچھ حاصل کرنے کے لیے تغودو بھی کرنی ضروری ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کے دوسرے ایکسپیکٹ کی طرف نظر ڈالتے ہیں نا تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر ایک شخص ہے جو محنت بھی کر رہا ہے، اس محنت سے حاصل ہونے والے پھل کے لیے وہ کوششیں بھی کر رہا ہے، لیکن ذرا غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس بات کو چیک کریں، کیونکہ ناکامی کا
اکثر منہ اس وقت بھی دیکھنا پڑتا ہے شاہ صاحب جی جب کامیابی کے حصول کے لیے انسان اللہ کے اصول کو توڑ دیتا ہے. اللہ کامیابی کے حصول کے لیے انسان اللہ کے اصول کو توڑ دیتا ہے. تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے, سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن و شریعت پر کتنی نگاہ رکھی, اس کو کتنا سمجھنے کی کوشش کی اور اس پر کتنا عمل کیا. تو یہ سمجھنا اور اس کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, اب آتے ہیں دوسرے چیز کی طرف کہ اگر مثال کے طور پہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب کس طریقے سے ہوا جا سکتا ہے یا کتنی قسم کے لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں, تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر بہت زبردست ہماری رہنمائی فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی بار اپنے شیخ ابو محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنا کہ دنیا میں 2 شخص کامیاب ہوتے ہیں. 2 شخص کامیاب ہوتے ہیں. نمبر 1 جرت مند, نمبر 2 اللہ کی ذات پر توکل کرنے والا, بھروسہ کرنے والا. اور امام غزالی پھر فرماتے ہیں کہ یہ ایک جامع فکرہ ہے, کیونکہ جرت مند جو شخص ہوتا ہے نا, وہ اپنی قوت, اس کی قوت ارادی جو ہوتی ہے یا اس کی جو جرت قلبی ہوتی ہے, اس کا جو اعتماد ہوتا ہے, رب کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے, اس کو کر گزرنے کا ایک عزم پرعزم ہوتا ہے, تو اور وہ جب اس بات کا ارادہ کرتا ہے نا تو وہ پھر اس کو کام کو کر گزرتا ہے اور کوئی چیز بھی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی. پھر وہ اف اینڈ بٹ پہ نہیں پڑتا, پھر وہ جو ہے نا اس کی چھوٹی چھوٹی یوں کہا جائے کہ اس بات پر نگاہ نہیں رکھتا کہ یار یوں کروں گا تو اگر یوں ہو جائے گا, اگر یار یہ کیا تو پھر تو یوں ہو جائے گا, اور یہ سوچ کر ہی ٹھنڈا نہیں ہو جاتا, بلکہ جب اس نے ٹھان لی کہ کچھ کرنا ہے تو پھر وہ کر گزرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو متوکل شخص ہے نا, جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا ہے, اس کے لیے کامیاب ہے کہ وہ وعدہ خداوندی پر اپنی بصیرت اور یقین کامل سے اعتماد رکھتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں جو ایک انسان کو کامیاب کر سکتی ہے. اب یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کامیابی کس چیز کو لیتے ہیں. ایک بڑا زبردست واقعہ ہے, اگر ٹائم اجازت دے تو میں کچھ اختصار کے ساتھ چلیں. میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اس کا معاملہ یہ تھا شاہ صاحب کہ وہ شخص بظاہر تو لوگوں کی نظر میں آج جس کو کامیابی سمجھا جاتا ہے نا, وہ بہترین کامیاب تھا, لیکن اگر اس کی زندگی پر غور کریں تو وہ اللہ کا نافرمان تھا, وہ گناہ گار تھا. اچھا, ہوتا یہ تھا کہ جیسے جیسے وہ اپنے گناہ میں بڑھتا جاتا تھا, اس کی دنیاوی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا. تو اب ایک بار وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور موسیٰ علیہ السلام سے اس نے بیان سنا کہ گناہوں پر اور برائیوں میں جو ملوث ہوتا ہے, اور اس کے حوالے سے آپ نے جو بیان کیا, اس نے جب وہ سنا تو وہ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ حضور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا رب چاہتا کیا ہے, کیونکہ میں جب بھی گناہوں میں زیادتی کرتا ہوں تو اللہ پاک مجھے اپنا مزید فضل اور نعمتیں عطا فرماتا ہے. اچھا, اس بات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ بھی بڑے حیران ہوئے. اب جب کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس بندے کے حوالے سے عرض کی کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ جو تیرے نافرمان بندے نے کہا ہے کہ وہ جب بھی گناہ کرتا ہے تو اس پر مزید احسان کرتا ہے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ, میں اس کو عذاب دیتا ہوں لیکن وہ جانتا نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا تو اسے کیسے عذاب دیتا ہے, حالانکہ اس کی تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, تو وہ کیسے عذاب دیتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اسے اپنی بارگاہ سے دوری اور اپنے فضل و کرم سے محرومی کا عذاب دیتا ہوں. استغفر اللہ, استغفر اللہ. اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں کہیں ایسا ہی تو نہیں ہے کہ وہی ملنے والی نعمت ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ سے دوری کا سبب ہو رہی ہے. تو ہمیں یہ اس بات کو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے. دیکھیں, دنیا کی مال و متاع, دنیا کا جاہ و جلال, دنیا کا منصب, یہی تو صرف کامیابی نہیں ہے نا. اصل تو یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مل جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے. یقیناً یہی ایک کامیابی ہے. اور جب بندہ
اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ پاک اسے یقیناً کامیاب فرماتا ہے۔ عبد الواجد بھائی آپ کی طرف آخری سوال بڑھاؤں گا، جب کوئی بندہ جسے حرام کی لت لگ جاتی ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، وہ حرام کھانے کا عادی ہو جائے، وہ کسی بھی طریقے سے حرام کھاتا ہے، تو کیا اس کی زندگی پہ پھر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ کچھ یہ ارشاد فرما دیں۔ ثاقب بھائی بریفلی تو یہ ہے کہ عموماً جو حرام کمایا جاتا ہے وہ ظلم کر کے کمایا جاتا ہے، ظلم کر کے، اور ظلم سے جو معاشرے پہ اثر ہوتا ہے وہ ایک پہلو ہے، خود اس کھانے والے ظلم کرنے والے پہ جو اثر ہے وہ ایک الگ پہلو ہے۔ اب جیسے حرام جو رزق ہے اس کی ایک مثال ہے، جب سورس آف انکم آپ کا حرام ہو، فار ایگزامپل سود ہے، جوا ہے، رشوت ہے، کسی کا حق کھا لینا، یتیم کا مال کھا لینا، مال وراثت دبا لینا، اللہ کی پناہ، کوئی ٹھیکیدار ہے مزدوروں سے کام کروایا، ان کی مزدوری دبا لی، کوئی سیٹ ہے کسی کو نوکری پہ رکھا، اس سے چند ماہ نوکری کروائی، پھر اس کی تنخواہ نہیں دی، تو اب یہ جو ساری چیزیں ہیں نا یہ حرام میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک جملے میں مجھ سے پوچھیں تو میں عرض کروں گا کہ حرام کھانے والے کی زندگی میں سب سے پہلا اثر جو دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے اور نیکی کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اللہ جو انسان کا انسان ہونا ہے وہ اسی وجہ سے ہے نا، انسانیت انسان کو پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، تو جو اس مقصد انسانیت سے محروم ہو جائے تو اس سے بڑا بد نصیب کیا ہوگا۔ تو نیکی کی توفیق چھن جائے گی اور دل کا سکون چھن جائے گا، اور پھر اکثر یہ دیکھا ہے کہ جو رزق کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتے ان کو سب سے زیادہ تکلیف ان کی اولاد سے پہنچتی ہے۔ اللہ کیونکہ جو رزق حرام ہے نا اس کی خاصیت یہ ہے حرام کھانے کی کہ وہ جس بدن میں داخل ہوتا ہے اس بدن میں موجود دل میں فساد پیدا کر دیتا ہے، اور وہ بدن جو حرام کھاتا ہے اس کے اعضاء سے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ وہ بدن جو حرام پر پلتا ہے وہ حرام کاموں میں پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص اپنی اولاد کو حرام کھلاتا ہے تو اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ اولاد جو ہے کہیں میرے لیے باعث زحمت نہ بن جائے۔ اور عموماً یہ دیکھا ہے کہ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، برے کاموں میں پڑ جاتی ہے، والدین کو تکلیف دینا شروع کر دیتی ہے۔ تو رزق اگر حلال ہے تو تھوڑا بھی ہے تو وہ کافی ہے، کیا بات ہے، اور اگر حرام ہے تو زیادہ بھی ہے تو وہ کافی نہیں بلکہ وہ مصیبت اور زحمت ہے۔ بالکل۔ یوسف بھائی کچھ فرما رہے ہیں آپ؟ جی، بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی فارمولہ دے دیں، ہمیں کوئی وظیفہ دے دیں، ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس سے ہماری روزی میں برکت ہو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عربی حاضر ہوئے اور رزق میں کشادگی کی تمنا چاہی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ باوضو رہا کرو، تمہارے رزق میں فراخی آئے گی۔ تو یہ بہترین نسخہ ہمیں حدیث پاک سے سیکھنے کو ملتا ہے، اپنی بھی عادت بنائیے، اللہ کریم انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے روزی میں برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے، رزق حلال کے حوالے سے میں ایک آیت مبارک اور 2 احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، یعنی حلال چیزیں کھانے کا اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا۔ ایک روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص پاکیزہ یعنی حلال چیز کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ کتنی پیاری یہ روایت ہے۔ ایک حلال کمانے کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس لیے حلال کمائی کماتا ہے، یعنی حلال کمائی کرتا ہے کہ سوال کرنے سے بچے، اہل و عیال کے لیے کچھ حاصل کرے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو حلال کمانے والے ہیں یہ نیتیں بھی اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ کل قیامت والے دن اس کی برکات ہمیں ملیں گی۔ اللہ پاک ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام کے ایک لقمے سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچا لے، آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے،
عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سارا کیوں رضا مشکل سے ڈری جب نبی مشکل کشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے